صحابہ کے دور میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت تھا اس میں ایک مارکہ ہوا تھا مسلمانوں کا، جس کو مارکہ قادسیہ کہا جاتا ہے۔ مارکہ قادسیہ کے لیے آتا ہے کہ یہ جو مارکہ تھا اس میں حضرت عمر نے سعد بن ابی وقاص کو اس مارکے کا لیڈر بنایا تھا۔ آپ کو یہ بات تاریخ سے اور سیرت سے پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کے عمل کا نتیجہ فوراً نکلا کرتا تھا۔ یہ چیز محسوس کیجئے گا آپ سیرت پڑھتے ہوئے یا سیرت کو سنتے ہوئے، صحابہ کی کوششوں کا نتیجہ فوراً نکلا کرتا تھا۔ ہم آج نہیں کہتے کہ حج کے موقع پر ملینز انسان مسلمان ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں پر رحم فرما، لیکن ہر سال سے اگلے سال مسلمانوں کی امت کے طور پر سچویشن ورس ہوتی جاتی ہے۔ ہم نہیں اس شہر کے اندر رہتے ہوئے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے اللہ بارش دے دے، اللہ بارش دے دے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس شہر پر سے بارش کم ہوتی جا رہی ہے، اور کتنی کم ہوتی جا رہی ہے کہ واٹر ٹیبل جو واٹر لیول ہے وہ کہاں جاتا جا رہا ہے کہ اگر آپ پانی کے لیے بورنگ شروع کریں تو پہلے بڑے آرام سے 30-40 فٹ کے اوپر پانی نکل آیا کرتا تھا، اب 60 80 فیٹ پر آپ چلے جاتے ہیں اور پانی نہیں نکلتا، میٹھا پانی نہیں نکلتا۔ تو صحابہ کے دور میں نتیجہ محنت کا فوراً نکلا کرتا تھا۔ اس مارکہ قادسیہ کے لیے آتا ہے کہ جب حضرت عمر نے سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ آپ اس کے لیڈر ہیں اور اب آپ اس کو جو ہیں اس کی ترتیب کریں، اس کو ارینج کریں، تو اس لشکر کے اندر جو قتال کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا اس کے اندر حفاظ بھی شامل تھے، وہ حفاظ جن کو قرآن پورا یاد تھا۔ حضرت سعد نے ان حفاظ سے کہا کہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیجئے، صفیں بنائی گئیں اور حفاظ سے کہا گیا کہ قرآن کی تلاوت شروع کریں۔ آپ یہاں دیکھیں، جنگ میں اپنی دنیاوی سکلز کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے پولیٹیکل ایکیومن کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے فزیکل انرجی کو استعمال کرتے ہوئے دشمن کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں قتال کے اندر۔ اور صرف دنیا کا علم نہیں ہے، صرف دنیا کی پالیٹکس نہیں آتی، صرف دنیا کو ہارنس کرنے کی کوشش نہیں ہے، حفاظ بھی ہیں اس کے اندر، دین کا بہترین علم رکھنے والے بھی ہیں، تو بیسٹ کمبینیشن دین اور دنیا کا۔ حضرت سعد نے ان سے کہا جو کہ اس میں حفاظ تھے کہ آپ قرآن کی تلاوت شروع کر دیجئے، اور ان لوگوں نے سورہ انفال کی آیات جو تھیں وہ تلاوت کرنا شروع کی۔ ہمارے ذہن میں قتال کے نام سے سب سے پہلی چیز کیا آئے گی؟ تلوار آئے گی نا، بندوق آئے گی آج کے دور میں، ایٹم بام آئے گا آج کے دور میں، وار سٹریٹجیز کے اندر ہمارے ذہن میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ یہاں مسلمانوں کے اندر، صحابہ کے اندر وار سٹریٹجی بظاہر دنیا کا کام، لیکن آپ کو پہلا عمل کیا نظر آ رہا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، مومنین کو قتال کے اوپر موٹیویٹ کریں۔ قرآن کیوں سنایا؟ تاکہ ان کے جذبے جو ہیں وہ بلند ہوں۔ قرآن کیوں سنایا؟ تاکہ قرآن ان کے غصے کو کنٹرول کرنے والا بنے، قرآن ان کے اخلاص کو درست کرنے والا بنے، قرآن ان کی نیتوں کو خالص کرنے والا بنے کہ وہ کوئی اپنا بدلہ لینے نہیں جا رہے، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ کی بات بلند کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے قرآن کی خوبصورتی، اور یہ ہے صحابہ اور قرآن کا آپس میں تعلق۔ اور عرب کے لیے آپ جانتے ہیں کہ جو رسول اللہ کا مکی دور تھا، اس مکی دور میں کیا مسلمانوں کو قتال کی اجازت تھی؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں مکی دور میں تلوار نہیں پکڑائی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب بہت غصے والے تھے۔ آپ کو بتایا تھا نا، عرب بہت جنگجو تھے، بات بات پر جنگ و جدال شروع کر دیا کرتے تھے، بات بات پر لڑائی جھگڑا شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی تربیت کی، اور تربیت کے بعد ان کے ہاتھوں میں تلوار پکڑائی گئی۔ یاد رکھیں، تربیت کے بغیر اگر ہاتھ میں پاور آ جائے گی تو انسان اپنے ہی لوگوں کا قتل کرنا شروع کر دے گا، اور ہم اپنے آس پاس یہی چیز دیکھ رہے ہیں۔ تربیت کے بغیر اگر طاقت آئے گی تو اس طاقت کا ہمیشہ مس یوز ہوگا۔ تربیت کے بغیر اگر طاقت آئے گی تو وہ طاقت جو ہے وہ ظلم بن کر لوگوں کے سامنے آئے گی، وہ انصاف بن کر کبھی نہیں آ سکتی۔ تو اس مارکہ قادسیہ کے اندر یہ انیشیل سٹیپس لیے گئے کہ صفیں بنائی گئیں، ان کو اپوائنٹ کیا گیا کہ کس نے فرنٹ رو میں ہونا ہے، کس نے سیکنڈ میں اور کس نے تھرڈ میں، اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کی گئی۔ اور قرآن کی تلاوت کرتے میں اتنی دیر تک قرآن کی تلاوت ہوئی کہ ظہر کا وقت آ گیا، اور ظہر کے وقت کے آتے ہی جو صحابی تھے حضرت سعد، انہوں نے مجاہدین سے کہا کہ اب نماز کو ادا کیا جائے،
اور پھر وہ جو حالت خوف کی نماز ہے میدان جنگ کی، اسی پیٹرن کے اوپر جو قرآن میں آئی ہے، اس پورے کے پورے لشکر نے نماز ظہر ادا کی۔ آپ یہ بتائیں، جو دشمن کے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آرمرز پہن کر، اپنی تلواریں پکڑ کر فوج تیار ہو گئی ہے، جس کو پتا ہے کہ دشمن کسی بھی وقت حملہ کر دے گا، اس کو اس موقع پر نماز یاد رہے، اور نہ صرف یاد رہے، وہ نماز پڑھیں بھی، یہ صرف وہ لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں عام دنوں میں خوشی اور غم میں نمازوں کو قائم رکھا ہوگا۔ وہی حالت خوف میں نماز پڑھتا ہے جس کو خوشیوں میں اور غم میں اللہ یاد رہتا ہے۔ یہ صحابہ کی بہترین چیز تھی۔ نماز کے بعد حضرت سعد نے ان کو تلقین کی کہ اب آپ کثرت سے اللہ کا ورد شروع کر دیں، اور پورے لشکر نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی تک جو آپ کو مارکہ قادسیہ کی اسٹریٹجیز نظر آ رہی ہیں، آپ کو قتال کم اور کلاس روم زیادہ لگ رہا ہوگا، لگ رہا ہے کسی مدرسے میں کھڑے ہوئے ہیں قتال کرنے کے لیے، اس لیے کہ پہلے ان کو آرگنائز کر کے کھڑا کیا، اس کے بعد ان سے تلاوت کرنے کو کہا، اس کے بعد ان سے نماز پڑھوائی، اس کے بعد ان سے ذکر کروایا، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک کلاس روم ہے۔ اب آپ سوچیں، جب اس طرح کی جماعت ہوگی تو کون ایسے لشکر کو شکست دے سکتا ہے؟ کون ایسے لشکر کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا مسلمان بنا دے، ایسا ایمان دے دے۔ پھر حضرت سعد نے لشکر کو آواز دے کر کہا کہ میں 4 مرتبہ تکبیر بولوں گا، اور جب میں 4تھی مرتبہ تکبیر بولوں تو پھر تم سب دشمن پر ٹوٹ پڑنا۔ یہ ہے تربیت یافتہ مسلمان۔ کیونکہ ان کا تعلق اللہ اور قرآن سے مضبوط تھا، تو ان کے دنیا کے اندر نتیجے فوراً نکلا کرتے تھے، ان کی قربانی فوراً رنگ لایا کرتی تھی، ان کی ایفرٹس کا ایفیکٹ اور ایفرٹس کا رزلٹ ان کو فوراً ملا کرتا تھا۔ صحابہ کے لیے آتا ہے فرسان بالنہار و رہبان باللیل، دن کے مجاہد اور رات کے راہب، یعنی دن میں اللہ کی خاطر جدوجہد کرنے والے، اور راتوں میں عبادت میں اللہ کے حضور کھڑے ہونے والے۔ آج آپ کو اور مجھے کیسا مسلمان بننے کی ضرورت ہے؟ آج آپ کو اور مجھے انفلوئنس کرنے والا مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ نہ صرف میں خود اللہ کی بندی بنوں، بلکہ میں جس ماحول میں ہوں، میں اس ماحول کو مسلمانوں کے اینگل سے یا مسلمان ہوتے ہوئے انفلوئنس کر سکوں۔ اب یہ چیز آپ کو اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے اندر کتنی پینیٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا بچہ جس انسٹیٹیوشن میں جائے، آپ کا بچہ اس سراؤنڈنگ میں اپنی سبمیشن کو، اللہ کی فرما برداری کو، اللہ کی اطاعت کو، اللہ کی عبادت کے رنگ کو اپنے معاشرے میں پھیلا سکے، لوگوں کو انفلوئنس کر سکے۔ اس لیے نہیں کہ میری ذات بلند ہو، کس لیے؟ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اس لیے کہ الٹیمیٹلی کامیاب ہونے والا دین یہی ہے۔